باب نمبر 73 صبر و رضا و قناعت کے بیان میں رضا کی فضیلت آیات قرآنیہ سے ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہی ہوتا ہے۔ احسان کا انتہائی درجہ اللہ کا اپنے بندے سے راضی ہو جانا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَسَاكِنُ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، جنت میں ان کے لیے عمدہ عمدہ مکان ہوں گے اور اللہ کی رضامندی سب سے زیادہ ہوگی۔ اس میں اللہ تعالی نے اپنی رضامندی کو عدن کے باغوں پر سبقت دی ہے اور رضامندی کا درجہ بلند کیا ہے، جیسا کہ اپنے ذکر کو نماز پر مرجح کیا ہے اور ذکر کا مرتبہ نماز سے اعلیٰ ٹھہرایا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، تحقیق نماز برے کاموں اور گناہوں سے بچاتی ہے اور اللہ تعالی کا ذکر اس سے اعلیٰ ہے۔ پس جس طرح نماز میں مشاہدہ نماز سے افضل ہے، اسی طرح اللہ تعالی کی رضامندی حصول جنت سے اعلیٰ ہے، بلکہ اہل جنت کا اعلیٰ مقصد یہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی مومنوں کے لیے تجلی ظاہر کرے گا اور کہے گا مجھ سے سوال کرو، وہ کہیں گے تیری رضامندی چاہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھنے کے بعد رضامندی کا سوال کرنا، اس میں کوئی اعلیٰ درجے کی فضیلت و لذت ہے کہ وہ جنت کی تمام لذائذ کو چھوڑ کر محض رضامندی حق کی درخواست کرتے ہیں، لیکن بندے کا اللہ سے راضی ہونا، اس کی حقیقت میں ہم آگے چل کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ کا بندے سے راضی ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ محبت رکھتا ہے، مگر اس کی حقیقت کو کھلنا مشکل ہے کیونکہ لوگوں کے فہم اس حقیقت کے ادراک سے قاصر ہیں، مگر اس میں شک نہیں کہ دیدار الہی سے بڑھ کر اور کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ اسی واسطے انہوں نے رضامندی کا سوال کیا، کیونکہ رضامندی ہمیشہ دیدار الہی کا سبب ہوتی ہے، یعنی اگر اللہ راضی رہے گا تو ہمیشہ اس کے دیدار سے مشرف ہوتے رہا کریں گے، اور یہی ان کے حق میں اقصی الامانی و غایت الغایات، یعنی سب مرادوں اور خواہشوں سے زیادہ ہے۔ اسی واسطے جب ان سے پوچھا جایا کرے گا کہ کچھ مانگو تو یہی کہا کریں گے کہ آپ کی ہمیشہ رضامندی چاہتے ہیں، کیونکہ وہ جان چکے ہوں گے کہ رضامندی ہی ہمیشہ دیدار الہی کا موجب ہے۔ اس آیت ولدینا مزید اور ہمارے پاس زیادتی ہے کی تفسیر میں بعض مفسروں نے کہا ہے کہ اس وقت اہل جنت کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے 3 تحفے آئیں گے۔ ایک تو ہدیہ ہوگا کہ اس کے برابر جنت میں کوئی چیز نہ ہوگی، اور اسی ہدیے کی طرف آیت ذیل میں فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، نہیں جانتا کوئی شخص جو اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک پوشیدہ رکھی گئی ہے، اشارہ ہے۔ دوسرا تحفہ اللہ تعالیٰ کا ان پر سلام بھیجنا ہے، اور یہ اول تحفہ ہدیے کے لیے بمنزلہ فضل کے ہوگا، اور یہ بات آیت ذیل سے ظاہر ہوتی ہے، سلام قولا من رب الرحیم سے ظاہر ہوتی ہے۔ تیسرا تحفہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا کہ میں تم سے راضی ہوں، اور یہ تحفہ ہدیہ سلام سے افضل ہے، جیسا کہ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللہ اکبر، اللہ کی رضامندی سب نعمتوں سے اعلیٰ و اکبر ہے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا فضل ہے اور بندے کی رضامندی کا ثمرہ ہے۔ احادیث سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہے، جیسا کہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ایک جماعت سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم مومن ہیں۔ فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا ہم مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، آسودگی کے وقت شکر کرتے ہیں،
ہیں اور قضائے الہی پر راضی رہتے ہیں۔ فرمایا بخدا بے شک تم مومن ہو۔ ایک اور حدیث مبارک ہے کہ وہ شخص جو اسلام کی طرف ہدایت کیا گیا اور اس کا رزق گزارے کے موافق ہو اور وہ اس پر راضی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو اس کو مصائب و تکالیف میں مبتلا کرتا ہے۔ اگر وہ صبر کرے تو اس کو برگزیدہ کر لیتا ہے، اگر اس پر راضی رہے تو اس کو درجۂ اصطفیٰ کا عنایت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالیٰ میری امت کے ایک گروہ کے پر نکالے گا، وہ ان کے ذریعے اپنی قبروں سے نکل کر بہشت کی طرف اڑ جائیں گے، اس میں رہیں گے اور جو کچھ چاہیں گے کھائیں پیئیں گے۔ فرشتے ان کو کہیں گے کیا تم نے حساب دیکھا؟ وہ کہیں گے حساب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو کوئی حساب نہیں دیکھا۔ پھر فرشتے کہیں گے کیا تم پل صراط سے گزرے ہو؟ وہ کہیں گے ہم نے پل صراط کو دیکھا بھی نہیں۔ پھر فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تم نے جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں گے ہم نے تو کچھ نہیں دیکھا۔ اس پر فرشتے ان سے دریافت کریں گے کہ تم کس کی امت ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں۔ فرشتے کہیں گے تمہیں اللہ کی قسم ہمیں بتلاؤ کہ تم کیا عمل کرتے تھے کہ تمہیں یہ درجہ عطا ہوا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم میں 2 خصلتیں تھیں جن سے ہم اس مرتبے کو پہنچے ہیں۔ فرشتے کہیں گے وہ کیا ہیں؟ کہیں گے اول تو یہ ہے کہ ہم خلوت و پوشیدگی میں بھی خدا کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے۔ دوم یہ کہ خدا کے دیے ہوئے پر اگرچہ وہ قلیل ہو راضی رہتے تھے۔ فرشتے کہیں گے تب تم اسی مرتبے کے مستحق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے گروہ مساکین، اگر تم اپنے دلوں سے خدا کے دیے ہوئے پر راضی رہو گے تو تمہیں تمہاری مسکینی اور غریبی کا ثواب ملتا رہے گا، نہیں تو نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے حالات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمارے واسطے خدا سے کہو کہ وہ ہمیں کسی ایسے کام کا حکم دیں کہ جب ہم اس کو کریں تو وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں عرض کی یا الہی تو نے ان کا سوال سن لیا ہے، حکم ہوا اے موسیٰ ان کو کہہ دے کہ میری قضا پر راضی رہیں، میں ان سے راضی رہوں گا۔ صبر کی فضیلت میں قرآن میں 90 جگہ سے زیادہ ذکر ہوا ہے اور صابروں کے بڑے بڑے مراتب ذکر ہوئے ہیں اور صابروں کے واسطے ایسے ایسے انعام مقرر کیے ہیں جو دوسروں کے واسطے نہیں ہیں، جیسا کہ فرمایا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صابروں کے اوپر خدا تعالی کی طرف سے برکت اور رحمت ہے اور وہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ دیکھو اس آیت میں رحمت و برکت و ہدایت تینوں چیزیں صابروں کے لیے ہیں۔ اگر صبر کے متعلق تمام آیات جمع کی جائیں تو عبارت طویل ہو جاتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صبر نصف ایمان ہے، نیز فرمایا ہے کہ تمہیں کامل یقین اور پورا صبر مشکل نصیب ہوتا، لیکن جس شخص کو کامل یقین اور صبر جمیل حاصل ہو، اس سے اگر رات کا قیام اور دن کا روزہ فوت ہو جائے تو کچھ پرواہ نہیں، اور اگر تم اپنی موجودہ حالت پر صبر کرو تو یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ کوئی شخص تمام اعمال ظاہریہ لے کر میرے پاس آئے، لیکن مجھے خوف ہے کہ میرے بعد تم پر دنیا کھولی جائے گی اور تم ایک دوسرے سے نفرت کرو گے، پس فرشتے تم سے نفرت کریں گے۔ پس اس وقت جو شخص صبر کرے گا اور اپنے نفس پر قابو رکھے گا اور اس کا حساب لیتا رہے گا، اس کو کامل ثواب ملے گا۔ پھر یہ آیت پڑھی ما عندکم ینفد ما عند اللہ باق
وَنَحْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے، اور صابروں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ صبر جواں مردی، نیز فرمایا کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ صبر، یعنی صبر ایمان کے لیے جزو اعظم عرفہ ہے، جیسا کہ فرمایا ہے کہ الحج عرفہ، یعنی حج عرفہ سے ہے، یعنی حج کا جزء اعظم عرفہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افضل عمل وہ ہے جس کے واسطے نفس پر جبر کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میرے اخلاق کے ساتھ متخلق ہو جا اور میں بڑا صابر ہوں، تو بھی صبر کی عادت ڈال۔ عطا ابن عباس کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس گئے تو ان کو کہا کہ تم مومن ہو، تمام خاموش ہو گئے، مگر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم مومن ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے؟ کہا کہ ہم فراخی اور دولت مندی میں شکر کرتے ہیں اور مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور قضا پر راضی رہتے ہیں۔ فرمایا کہ بخدا بے شک تم مومن ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مصائب پر صبر کرنے میں بڑی برکت ہے۔ مسیح علیہ السلام کا قول ہے کہ تم کو وہ چیز نہیں ملے گی جس کو تم چاہتے ہو جب تک کہ تم مصائب پر صبر نہ کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر صبر کوئی آدمی ہوتا تو کریم و شریف ہوتا، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے قناعت کی عزت پائی اور جس نے طمع کیا ذلیل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قناعت ایک خزانہ ہے نہ ختم ہونے والا۔